ناظرین، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جب غزوہ بدر کا ذکر ہوتا ہے تو مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان میں ذوق جہاد اور ذوق شہادت بڑھ جاتا ہے۔ اور آج ہم تفصیلاً غزوہ بدر کے اسباب اور نتائج کو بیان کریں گے کہ وہ ایسی کون سی وجوہات تھیں جو جنگ کا سبب بنی اور کس طرح 313 کے ایک چھوٹے سے غیر تربیت یافتہ لشکر نے 1000 کے مسلح لشکر کو شکست دی، اور جنگ بدر کی فتح کے بعد مسلمان جو کہ محکوم تھے اور پریشان حال تھے، کفار کے ظلم اور زیادتیوں کے نشانے کی زد میں تھے، ایک اسلامی ریاست کے طور پر ابھرے اور پورے عرب پر ان کے رعب اور دبدبے کی دھاک بیٹھ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں شہباز اور غزوہ سیریز کی پہلی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو تاجدار ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں، جبکہ ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عرب قبائل کے درمیان جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمان کمانڈروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، جبکہ ان کے مد مقابل ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ہند بنت عتبہ وغیرہ شامل تھے۔ اگر فوجی طاقت کی بات کی جائے تو مسلمانوں کی فوج میں 313 پیدل فوج، 2 گھڑ سوار اور 70 اونٹ شامل تھے، جبکہ کفار کی فوج میں 950 پیدل فوج، 100 گھڑ سوار اور 170 اونٹ شامل تھے۔ اور اگر اس جنگ کی وجوہات کی بات کی جائے تو قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ شاہراہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعد بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا، تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکہ میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تر ہے، یعنی مدینہ کے پاس سے تمہارا راستہ۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کے یمنی قبائل میں سے بھی بعض سلیم الفطرت لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تھے اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبد القیس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک خدا پرستی اور شرک میں ایک چیز ختم نہیں ہو جائے گی، کشمکش ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کی وجوہات میں ایک وجہ اور یہ بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ انہیں رستے میں مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان میں جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی قتل ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا۔ اس واقعہ کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور عرب قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ مقتول کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر
ذکر ہے کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرض کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ ناظرین، قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کے تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ جب ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگ دار رومال ہلا واویلا کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھا چلا آ رہا ہے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کے قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے، سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ ناظرین، مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائیں۔ مہاجرین نے جانساری کا یقین دلایا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کے علاوہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں، جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ساتھ لڑیں گے۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کا ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نوعمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمے کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر تھا۔ 1000 قریشی جوان، جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہا، جبکہ خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہزاری میں رات گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کے زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔
ناظرین، آخر کار وہ وقت آن پہنچا کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری اور 17 مارچ 624 عیسوی کو فجر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چل پڑے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تکاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے، جبکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلا انفرادی مقابلہ ہوا۔ اس سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، اور پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے اشارے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی نے اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو یکبارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے سکے۔ ناظرین، اس غزوہ میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجورے کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا کہ جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ عمر بن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ اپنی تلوار لے کر کفار پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح بہادری سے لڑے کہ شہید ہو گئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خود داد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گے جب تک وہ مر نہ جائے یا ہم شہید نہ ہو جائیں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، آپ صحابہ کرام کے جوش و جذبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اکرمہ بن ابو جہل جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو رستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے۔
اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے، اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ شامل تھے۔ ناظرین، غزوہ بدر میں قید ہونے والے قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا گیا، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر کے انہیں حکم دیا کہ انہیں آرام سے رکھا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر اور قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے، جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب شامل تھے۔ ناظرین، غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھے۔ قریش کے پاس اسلحہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھا، اس کے باوجود کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ ناظرین، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی، اے خدا، یہ قریش اپنے غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کی تفصیل موجود ہے۔ ناظرین، اگر اس غزوہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت کی بات کی جائے تو وہ ذوق شہادت اور ذوق جہاد تھا۔ اسلام نے مسلمانوں کے جو عقائد مقرر تھے ان میں عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، لیکن ابو جہل اور حضرمی کے خاندان کے اصرار پر معرکہ کارزار گرم ہو کر رہا، اور سرداروں نے بادل نخواستہ اس جنگ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرکت کی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض قریشی پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ ان کے بعض افراد نے ایسے خواب دیکھے تھے جن میں ان کی تباہی کی خبر دی گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کی حقیقت یہ تھی کہ جو لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ہم خدا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ خواب دیکھتے تھے کہ ان کے خوابوں کے عام چرچوں سے لشکر قریش میں اندر ہی اندر بد دلی پھیل چکی تھی۔ مسلمانوں کی کامیابی کی بعض دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زوردار بارش برسائی، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، لیکن قریش نے اسے برے شگن کے طور پر لیا اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ ناظرین، جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کی اہمیت اور اثرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تجارتی قافلہ اور قریشی لشکر میں سے ایک ضرور فتح ہوگا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا، دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور جو برسر ظلم ہو اسے تباہ کر۔
چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ ناظرین، میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کی نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ ناظرین، غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں کہ بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کی جنگ کے بعد اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ ناظرین، مدینہ میں بنو اوس اور بنو خزرج قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے۔ 313 کے ہاتھوں 1000 قریشی سرداروں کی شکست نے ان پر رعب اور دبدبہ طاری کر دیا تھا۔ غزوہ بدر کے نتیجہ کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے۔ اس کے نتیجہ کے طور پر منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ ناظرین، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہودی اب تک یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان قریش مکہ کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے اور مدینہ پر ان کی سیادت حسب سابق قائم ہو جائے گی، لیکن اس جنگ کے نتیجہ نے انہیں سیخ پا کر دیا۔ چنانچہ یہودی سردار مکہ گئے اور اشراف عرب کے مرنے پر روئے۔ ناظرین، جنگ بدر میں قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقتدار کی جدوجہد کے پس منظر میں ابو سفیان کو بڑا دخل حاصل تھا۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دی، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت ابو سفیان نے کی۔ ناظرین، غزوہ بدر کے بعد سویق واحد کے غزوات اسی غزوہ کا نتیجہ ہیں۔ اس میں قریش نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کیے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم تھا۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے، جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے تو کبھی بھی لحاظ نہ کرتا۔ حضرت حذیفہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دیں۔ جنگ کے خاتمے پر خدا اور رسول کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانتدارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ القصہ مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی برتری دن کی روشنی کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے، جبکہ مسلمانوں کا اللہ پر اور دین اسلام پر توکل مزید بڑھ گیا۔